جی بریک سے آگے ہم واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اینڈ صبح بخیر. اور سب سے پہلے اس وقت پروگرام جی اٹھا پاکستان اور جی ٹی وی کی طرف سے خیبر پختونخوا میں جس طرح سیلاب زدگان اس وقت مشکلوں میں ہیں ان کے لیے دلی ہمدردیاں ہیں اور خاص طور سے تعزیت ہم کر رہے ہیں جو لوگ اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں اور جو لوگ اس وقت طبی امداد انہیں ملی ہوئی اور بیمار ہیں اور اس کی وجہ سے زخمی ہیں ان کے لیے ہم دعا گو ہیں. اور ساتھ ساتھ میں ہی چاہوں گی کہ ہم یہ کوشش کریں کہ بینگ اے پاکستانی اس وقت ہم جتنی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں سیلاب زدگان کی وہ ضرور کریں. اپنی مدد آپ کے تحت وہ لوگ تو کر رہے ہیں لیکن ہم جس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ پوری کوششیں ہم کریں کہ ان تک جو ہے امداد پہنچائیں اور ان کے لیے کم از کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دعا گو ضرور ہو سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہی بات کریں گے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ مونسون کا سلسلہ جو ہے جاری ہے اور ہم 2 دن سے دیکھ رہے ہیں کراچی میں بھی جو ہے گائے بگائے بارش بھی ہو رہی ہے اور کل سے رات سے کافی بارش جو ہے دیکھنے میں آئی کراچی میں بھی اور کراچی سے باہر کے جو ایریاز ہیں ادھر بھی. یہاں پہ میں بات کروں گی کہ ملک کے مختلف حصوں میں جب آج سے کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ مونسون کی شدت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے تو اس سے پہلے ہمیں خود کیا احتیاطی تدابیر کر لینی چاہیے یا محکمہ جو موسمیات ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے تو پہلے سے اگر آپ کو الرٹ مل جائے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے تو جو بھی اقدامات ہیں وہ آپ کر سکیں. تو بات کرتے ہیں اس پہ. ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات ہمارے ساتھ ہیں انجم نذیر صاحب. وہی ہمیں بتائیں گے کہ آگے چل کے کیا صورتحال ہونے والی ہے اور یہ پریڈکشن کیا صرف پریڈکشن ہی ہے یا بارش واقعی اسی طرح سے ہوگی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں بارشیں جو ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے. السلام علیکم انجم نذیر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صبح خیر. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. پہلے تو یہ آپ کا شکریہ کہ آپ اس وقت آئے ہیں. انجم صاحب, اس وقت بارشوں اور سیلاب کی صورتحال بہت زیادہ پورے ملک میں ہی ہے. اموات بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی ہوئی خیبر پختونخوا میں, اور ابھی جو ہے کراچی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مونسون کی بارشیں جو ہیں آج سے شروع ہو جائیں گی. کیا صورتحال رہے گی؟ کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے پلیز. جی دیکھیں, بالکل 12 تاریخ کو پی ایم ڈی نے ایڈوائزری فرسٹ ایشو کر دی تھی اس پورے سینیریو کے لیے کہ اپ کمنگ 10 ڈیز جو ہیں وہ بڑے کروشل ہیں پاکستان بھر کے لیے, جس کا امپیکٹ ہم نے 14 تاریخ سے جو ہے وہ کے پی کے علاقوں میں دیکھا. اس کے بعد جو ہے اب لاسٹ جو 24 آور میں ڈپلو جو تھرپارکر کا سٹی ہے وہاں پہ تقریباً 116 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. اسی طرح اگر ہم کے پی کی بات کرتے ہیں تو تخت بھائی میں تقریباً 78, مردان میں 62 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. اور یہ آلریڈی وہ علاقے ہیں جہاں پر پہلے سے ہی جو ہے وہ آفت زدہ علاقے ہیں, وہاں پر مزید بارش ہو رہی ہے تو جو سچویشن کو مزید خراب کر رہی ہے. تاہم یہ سلسلہ جو ہے وہ 23 تاریخ تک اسی طرح جاری رہے گا تقریباً ملک بھر میں. تاہم اب اس کا امپیکٹ جو ہے وہ صدرن ہاف آف پاکستان یعنی کہ صدرن پنجاب, بلوچستان اور سندھ میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, انکلوڈنگ کراچی. اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ کراچی کے لیے 20-21 تاریخ کو ایک درمیانے سے موسلا دھار بارش کے امکانات نظر آ رہے ہیں, جس میں کراچی شہر میں اربن فلڈنگ کا خدشات بھی واقع ہیں, خدشات بھی موجود ہیں 20-21 تاریخ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا انجم صاحب, آپ تو ہمارے ساتھ ہیں ہی, ہمارے ساتھ حکیم شاہ نذیر صاحب بھی ہیں. آپ کو پہلے تو صبح خیر. حکیم صاحب, آپ کچھ سوال کرنا چاہتے تھے انجم صاحب سے تو آپ کائنڈلی پوچھیے گا. دیکھیں انجم صاحب, السلام علیکم. انجم صاحب, آپ کا نام اور میرا نام کافی ملتا جلتا ہے. آپ انجم نذیر ہیں, میں شاہ نذیر ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو حبس کی کیفیت ہو رہی ہے اس وقت, تو یہ ہم کتنے دن تک اور جھیل سکتے ہیں؟ اور دوسرا ایک چیز کی وضاحت کر دیجئے, یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے یعنی بادل پھٹتے ہیں تو یہ کس نوعیت کا ہوتا ہے, اس کی بھی تشریح کر دیجئے گا. جی بہت شکریہ شاہ صاحب, ماشاءاللہ اچھی بات ہے, ہمارے نام جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں. دیکھیں یہ جو حبس کی کیفیت, اگر آپ کراچی کا پچھلے 10-15 دن کا ویدر دیکھیں تو بڑا پلیزنٹ تھا. سمندری ہوائیں بھی چل رہی تھیں, کبھی کبھی صبح شام کے اوقات میں بوندا باندی بھی ہو رہی تھی, تو ایک پلیزنٹ موسم تھا جیسا کہ یوزول مانسون ہوتا ہے. اب جیسے جیسے جو ہے وہ بارش برسانے والے مانسون کے سسٹم کراچی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ کل تقریباً 2 دن سے کراچی میں جو ہے وہ حبس کی سی کیفیت ڈیولپ ہو گئی ہے, ہوا کی رفتار کم ہو گئی ہے, ٹمپریچر بھی رائز ہو گئے ہیں. یہ اس بات کا شاخسانہ ہوتا ہے کہ آپ کے قرب و جوار میں کوئی بارش برسانے والا اسٹرانگ سسٹم موجود ہے جو کہ آنے والے وقت میں آپ کو متاثر کرے گا. اور آپ نے دیکھا جیسا کہ گزشتہ شام رات سے کراچی کے کئی علاقوں میں ہلکی پھلکی بارش دیکھی گئی, تاہم یہ سلسلہ آج سے مزید اسٹرینتھن ہوگا اور تقریباً 23 تاریخ تک جو ہے وہ کراچی میں وقفے سے بارش کے امکانات موجود رہیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کلاؤڈ بس کی پوچھی. تو جناب کلاؤڈ بس کا فینومینا ہم نے ایک ورڈ سیکھ لیا ہے, اور جہاں پر بھی ہوتا ہے ہم یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں, ہمیں اس کی ڈیفینیشن نہیں پتا ہوتی.
क्लाउड बर्स्ट जो है ये एक टिपिकल टर्म है जो कि हाई राइज माउंटेन्स की वैलीज के अंदर होती है, वादियों के अंदर होता है। ये आप ऐसा कह सकते हैं कि विद इन वेरी स्मॉल टाइम ऑफ पीरियड में अगर आप एक बाल्टी एक जगह पर गिरा दें तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा एज कंपैरिजन वही बाल्टी आप मग्गा मग्गा करके उस इलाके में गिराएं। तो क्लाउड बर्स्ट के दौरान ऐसा होता है कि जो हमारे हाई राइज माउंटेन्स होते हैं उनके स्लोप्स के साथ जो है वो जो मॉइस्ट एयर होती है, जो मरतूब हवाएं होती हैं, वो ऊपर की जानिब उठती हैं, तो वो जो आपके स्लोप्स होते हैं वो लिफ्ट करने में मदद देते हैं। उसकी वजह से जब ये पानी या मॉइस्चर ऊपर पहुंचता है आपकी टॉप के करीब करीब, तो वहां पर ऑलरेडी कूलिंग होती है, कंडेंसेशन होती है, तो वो छोटे से एरिया के अंदर बहुत ज्यादा पानी बादल के अंदर जमा हो जाता है जो कि सडन जो है वो जमीन की तरफ आ जाता है और विद इन नो टाइम, आप कह लें बहुत थोड़े टाइम के अंदर और बहुत स्मॉल टाइम एरिया के अंदर, कह लें आप 5 से 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये क्लाउड बर्स्ट का इवेंट होता है। अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से इसकी बात करते हैं तो अगर 1 घंटे में इस तरह के इलाके में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो इसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ठीक बहुत है शुक्रिया आपका। अंजुम साहब, आपने बहुत अच्छे से इसे बताया क्लाउड बर्स्ट के हवाले से। पहले ये टर्म पहले कभी यूज नहीं होती थी, ये इस साल बहुत ज्यादा देखने में आई है। और दूसरी बात ये आपसे पूछना चाह रही थी कि ये बताइए कि अभी कहाँ कहाँ कौन से इलाकों में खदशात हैं क्लाउड बर्स्ट हो सकता है? देखें, मैं आपको अगेन क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में आज तक कहीं पर भी इस सीज़न में क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ है और ना ही इसके आने वाले दिनों में इम्कानात मौजूद हैं। याद रखिएगा कि जो मॉनसून होता है, मॉनसून की हवाएं इसी तरह, जो बारिशें होती हैं वो इसी तरह इंटेंस होती हैं। इस वक्त हमारे साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ का जो हमारा दर्जा हरारत है वो मामूल से तकरीबन 8 से 9 डिग्री ज़्यादा है। वो इलाके जहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 28, 30, 32 होना चाहिए था, वहाँ पर आजकल टेम्परेचर 38 से 40 के दरमियान में रह रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनकी मेल्टिंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। उसके साथ साथ जब कहीं इन्हीं इलाकों में 40 मिलीमीटर या 60 मिलीमीटर बारिश होती है तो जी वो उसको फर्दर ट्रिगर कर देती है। ग्लोव के इवेंट होते हैं और उसके साथ साथ जो है हैवी जो रेनफॉल की वजह से जो है वो आपको फ्लैश फ्लड नजर आता है डाउन स्ट्रीम, और इसको लोग ये समझते हैं कि जी क्लाउड बर्स्ट हो गया। जी, बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ थे, महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर, जो हमें बहुत अच्छे से उन्होंने क्लियर किया कि भाई क्लाउड बर्स्ट कुछ भी नहीं है, असल में ये इंटेंस बारिशें हैं जिसका सिलसिला जो है जारी रहता है, इस मौसम में होता है।